بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. انٹروڈکشن ٹو سی پلس پلس پروگرامنگ سیریز کے اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد صفدر ڈوگر. ویورز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. جیسے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ایک بیل شیپ کا بٹن جو ہے نا وہ سمجھ اپیئر ہوگا، اس پہ بھی آپ نے کلک کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو پراپر ملتی رہے. تو میرے چینل کا جو ایڈریس ہے وہ ہے جی www.youtube.com/safdardogger. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کے اندر جو ٹاپک آج ہم کور کریں گے وہ ہے جی بیسک اسٹرکچر آف سی پلس پلس پروگرام. یعنی کہ سی پلس پروگرام اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کے اندر سمجھ لیں کہ اس کا بیسک اسٹرکچر کیا ہوگا. دا فارمیٹ اور وے اکارڈنگ ٹو وچ اے کمپیوٹر پروگرام از ریٹن از کالڈ دا اسٹرکچر آف دی پروگرام. یعنی کہ وہ طریقہ کار، وہ وے، وہ فارمیٹ جس کے تھرو ہم کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچر آف دی پروگرام. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی گیم کھیلنا چاہتا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی مجھے پہلے فارمیٹ سمجھنا پڑے گا، اس کا ویب سمجھنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ نے کوئی پروگرام لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا سمجھ لیں کہ اس کا وے، اس کا فارمیٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا پروگرام لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. دا پروگرام اسٹرکچر آف ڈفرنٹ پروگرامنگ لینگویج از ڈفرنٹ. ہر پروگرامنگ لینگویج کا اپنا ہی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. مین کہ اگر آپ سی پلس میں پروگرام لکھیں گے تو اس کا اسٹرکچر اپنا ہوگا. جاوا کا پروگرام لکھنے کا اسٹرکچر اپنا ہوگا. اس طرح پی ایچ پی میں اندر آپ نے پروگرام لکھنا ہے اس کا اسٹرکچر اپنا ہوگا. ڈاٹ نیٹ میں اگر آپ نے کوئی پروگرام لکھنا ہے تو اس کا اسٹرکچر اپنا ہوگا. دا بیسک اسٹرکچر آف سی پلس پروگرام از ویری سمپل. اگر آپ نے سی پلس پروگرامنگ کرنی ہے اور اس کا بیسک اسٹرکچر ویری ایزی اور سمپل ہے. اٹ کنسسٹ آف 3 مین پارٹ. تین مین پارٹس ہیں اس کے. نمبر 1 پہ پری پروسیس ڈائریکٹریز، نمبر 2 پہ مین فنکشنز، اس کے بعد آ جائے گا سی پلس اسٹیٹمنٹ یا باڈی آف دی پروگرام. یعنی کہ اگر آپ نے سی پلس کا پروگرام لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 3 رول جو ہے نا فالو کرنا پڑیں گے کہ آپ کو پری پروسیس ڈائریکٹری کون سی یوز کر رہے ہیں، مین فنکشن آپ نے کیسے لکھا ہے، اور اس کے بعد اس کی باڈی آف دی پروگرام یا سی پلس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے کیا لکھی ہوئی ہے. اب ایگزامپل کے اندر میں نے ایک پروگرام لکھا ہوا جیسے انکلوڈ iostream.h، یہ میری ایک پری پروسیس ڈائریکٹری ہے. وائڈ مین، یہ میرا ایک مین فنکشن ہے. اس کے بعد یہ بلو بریس سے میں نے ایک پروگرام سٹارٹ کر دیا، یہ میرا باڈی آف دی پروگرام یا سی پلس کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر میں نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہے سی آؤٹ ہیلو صفدر ڈوگر. یعنی کہ جب یہ پروگرام چلے گا تو آؤٹ پٹ آ جائے گی ہیلو صفدر ڈوگر. تو اس پروگرام کو پہلے میں سی پلس کے اندر لکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی پراپر جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے. تو ڈیف سی پلس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں، کنٹرول این کر کے میں یہاں پہ سمجھ لیں کہ اس کا نیا پروگرام جو ہے اوپن کر لیتا ہوں. ہیش سائن، اس کے بعد انکلوڈ، اس کے بعد iostream، اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں جی یوزنگ نیم اسپیس std. اب میں نے ایک ہیڈر فائل انکلوڈ کر لی ہے جس کا نام کیا ہے iostream. اب یہ جو نیچے لائن لکھی ہے اس کو میں آپ کو بعد میں ڈیفائن کر دوں گا. ابھی آپ نے جسٹ ایز اس کو ویسے لکھتے جانا ہے. اب ڈیف سی پلس کے اندر آپ کو وائڈ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ڈائریکٹ مین لکھیں گے تب بھی آپ کا پروگرام چل جائے گا. یہ میری باڈی ہوتی پروگرام ہے جس کے اندر میں سی آؤٹ یوز کرتا ہوں جی ہیلو صفدر ڈوگر، اور اس کے بعد میں یہاں پہ اینڈ پہ سیمی کولن لگاتا ہوں. کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کرتے ہیں. اس کو پروگرام کا نام دیتے ہیں EX02 کے نام سے میں نے اس کو سیو کر دیا. اس کو کمپائل کرتے ہیں. کمپائل میں نے کیا تو یہ دیکھیں اس کا پروگرام جو ہے نا کوئی ایرر نہیں ہے. اس کو رن کریں گے تو یہ میرا پروگرام جو ہے نا رن ہو جائے گا. ہیلو صفدر ڈوگر کے نام سے میری آؤٹ پٹ آ گئی. اب یہ جو میری پہلی لائن ہے نا یہ میری ہے جی پری پروسیس ڈائریکٹری. مین کہ آپ نے ایک ہیڈر فائل جس کا نام ہے iostream.h اس کو آپ نے انکلوڈ کر لیا. یہ iostream 3 سمجھ لے ورڈ ہے. I فار انپٹ، O فار آؤٹ پٹ، اسٹریم یعنی کہ وہ پاتھ یا وہ ویب جس کے تھرو آپ کی انپٹ جائے گی اور آپ کو آؤٹ پٹ ملے گی. تو یہ 3 ورڈز ہیں جس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. یعنی کہ I فار انپٹ، O فار آؤٹ پٹ اور اسٹریم، انپٹ آؤٹ پٹ اسٹریم. اب میں نے اس کو انپٹ اسٹریم کو ہی میں نے کیوں یوز کیا ہے، میں کوئی دوسری ہیڈر فائل میں نے یہاں پہ کیوں نہیں لکھی. اب یہ ہیڈر فائلیں کیا ہوتی ہیں، یہ کہاں سے آپ کو ملیں گی؟ تو جب آپ اس کو ڈیف سی پلس کو انسٹال کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ جائیں گے. جیسے میں نے پروگرام فائل کے اندر گیا، اس کے بعد اندر ڈیف سی پلس کے فولڈر کے اندر جاؤں گا. وہاں پہ مین جی پی ایک فولڈر اس کے اندر کلک کروں گا. یہاں پہ انکلوڈ میں دیکھوں گا تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کافی ساری جو آپ کی جو ہے نا یہ دیکھیں انکلوڈ کے اندر یہاں پہ کافی ساری آپ کی ہیڈر فائل جہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. تو جس ہیڈر فائل کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے وہی ہیڈر فائل جو ہے نا اس کے اندر انکلوڈ کروا دیں گے.
اس کے بعد آپ کا مین فنکشن آ جاتا ہے. یہ سی پلس پروگرام کے اندر آپ کو ایک مین فنکشن لکھنا پڑتا ہے جہاں سے آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کو جو بھی مین سی پلس کا پروگرام لکھیں گے اس کے اندر آپ کو مین فنکشن لازمی لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کی ایگزیکیوشن جو ہے وہاں سے اسٹارٹ ہو سکے. یہ بریسز کے اندر یہ اوپن بریسز اور کلوز بریسز کے اندر جتنی بھی آپ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے یہ آپ کی باڈی آف دی پروگرام بن جائے گا. سی آؤٹ ہمارا ایک کی ورڈ ہے تو اس کے تھرو آپ نے کوئی بھی اگر آؤٹ پٹ کرانی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو یوز کرنا پڑے گا سی آؤٹ ڈبل لیس دین اس کے اندر ڈبل کوٹ کے اندر جو چیز آپ لکھو گے جو پیرا لکھو گے وہ سیم ایز اٹ پرنٹ ہو جائے گا. میں اس کو چینج اگر کر دوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دس از مائی فرسٹ پروگرام. تو اس کو سیو کر کے میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا پروگرام جو ہے نا اس کے آؤٹ پٹ آ جائے گی دس از مائی فرسٹ پروگرام. اب اگر میں یہ والی جو ہیڈر فائل میری ہے اس کو میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور اس کو سیو کر کے جب میں دوبارہ اس کو رن کمپائل کرتا ہوں تو یہ دیکھیے ایرر آ جائے گا. سی آؤٹ واز ناٹ ڈکلیئر ان دس کو مین کہ آپ نے اگر سی آؤٹ جو ہے نا اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اس کے لیے جو مطلوبہ ہیڈر فائل چاہیے یا پری پروسیس ڈیٹا چاہیے وہ آپ نے لکھی نہیں ہے. مین کہ اگر آپ نے سی آؤٹ کے فنکشن کو یوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئی اسٹریم کی ہیڈر فائل کو آپ کو لازمی انکلوڈ کرنا پڑے گا. اب کیا آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ہیڈر فائلیں بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں تو یس, تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کو ہیڈر فائلیں چاہیے وہی آپ نے ہیڈر فائلیں انکلوڈ کرانی ہے, زیادہ ہیڈر فائلیں انکلوڈ کرنے کا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا. دیکھیں نا آپ کہتے ہو کہ میرے پاس 6 بکس ہیں لیکن آپ کا لیکچر آج جو ہے نا 2 بکس کا ہے تو پھر آپ کو کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر 2 بکس لے کے آنے چاہیے بلکہ 6 بکس لانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. کیوں؟ جن بک کی ضرورت ہے انہی کو لے کے. اسی طرح اگر ایک پروگرام کے اندر جس ہیڈر فائل کی ضرورت ہے یا جس پری پروسیس ڈائریکٹری کی ضرورت ہے آپ نے وہی لکھنی ہے, دوسری پری پروسیس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا پروگرام جب بھی رن ہوگا یا سٹارٹ ہوگا وہ کہاں سے ہوگا, وہ مین کے فنکشن سے سٹارٹ ہوگا. تو اس کے بعد آپ کی یہ آ جائے گی باڈی آف دی اسٹیٹمنٹ جسے آپ کو سمجھ لیں کہ پروگرام کا سمجھ لیں اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں. تو یہ تھا آپ کا پروگرام کو لکھنے کا طریقہ کار جو آپ کا یعنی کہ آج کا سمجھ لیں بیسک اسٹرکچر یہ ہے کہ سمجھے پری پروسیس ڈائریکٹری, نمبر 2 پہ مین فنکشن اور نمبر 3 پہ آ جائے گا آپ کا باڈی آف دی پروگرام. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ذہن میں ریز ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو کمنٹس میں ڈال دیں تو آپ کو اس کا آنسر انشاءاللہ لازمی دیا جائے گا. اوکے بائے, اللہ حافظ.